ارینا کے چلے جانے کے بعد بہت دیر تک میں لیٹا رہا۔ وہ خوشبو کا پیکر، حسن و رعنائی کا شاہکار مجھ سے اظہار محبت کر گئی تھی۔ میرے لیے وہ وقت بہت حسین تھا۔ یہ احساس ہی بہت انوکھا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی زندگی میں ہے، کوئی آپ کا ہے، کوئی آپ کو چاہتا ہے۔ چاہنا اور چاہے جانا دنیا کے سب سے خوبصورت احساسات ہیں، اور ایک 26 سالہ لڑکا جس کے دل میں امنگیں، آرزوئیں جواں ہوں، اسے اتنی حسین، اتنی خوبصورت، نرم و نازک افسراؤں جیسی چاہنے والی مل جائے جو اس پر اپنا تن من نچھاور کرنے کو تیار ہو، اس سے زیادہ بڑھ کر کیا چاہیے۔ میں بری طرح ارینا کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس کے بنا ایک ایک پل صدیوں پر محیط لگنے لگا۔ یہ سوچ کر ہی میرا خون کھول اٹھتا کہ ارینا کو کوئی اور دیکھے۔ میرے ذہن میں ارینا کی کہی ہوئی باتیں گونجتی رہی۔ اس کے سراپے کے تصور میں ڈوبے جانے کب نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ آنکھ کھلی تو دوپہر ہو رہی تھی۔ میں اٹھا اور نہا دھو کر کمرے سے باہر آ گیا اور ناشتہ کرنے لگا، مگر میرے ذہن کے پردے پر ارینا کا پیکر جیسے ثبت ہو گیا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی اسے ذہن سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس بوڑھے نے ارینا کے ساتھ کیا کیا، کیا مجبوری ہے اس کی جو دن میں نہیں آ سکتی۔ کیسے کروں گا اس کا چلہ، کیسے اسے اس بوڑھے کے چنگل سے چھڑواؤں، اور اس جیسے بے شمار سوالات ذہن میں چکراتے رہے۔ سارا دن بہت مشکل سے کٹا، کبھی موبائل میں، کبھی دوستوں میں، مگر میرا کہیں دل نہیں لگ رہا تھا۔ بس شدت سے انتظار تھا کہ رات آئے اور میں ارینا کو دیکھ سکوں، اسے چھو سکوں، اس سے باتیں کر سکوں۔ اسی کشمکش میں دن گزر گیا اور رات آ گئی۔ میں کھانا کھا کر حسب معمول کمرے میں آ گیا، مگر ابھی صرف 11 بجے تھے اور ارینا 3 بجے سے پہلے نہیں آتی تھی۔ کیسے کٹے مزید 3-4 گھنٹے؟ میں نے وقت گزاری کے لیے کمپیوٹر کھول دیا اور فلم دیکھنے میں مہو ہو گیا۔ فلم ختم ہوئی تو 2 بج چکے تھے۔ میں نے کمپیوٹر بند کیا، نہا دھو کر جسم کی ہر جگہ کی صفائی کر کے حسب معمول ٹی شرٹ اور شارٹس پہن کر نیلا نائٹ بلب آن کر کے بستر پر لیٹ کر ارینا کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار کرتے کرتے نیم غنودگی کی کیفیت میں مجھے محسوس ہوا نرم ملائم سا ریشم مجھ سے لپٹا ہوا ہے، اور ارینا کے بدن کی مخصوص بھینی بھینی مگر تیز خوشبو میرے چاروں طرف بکھری ہے۔ میری جان، میں تمہارے وجود کو محسوس کر سکتا ہوں، یہ تم ہی ہو کیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں عمران، میں آ گئی ہوں، ارینا کی مترنم آواز سنائی دی۔ میں کب سے منتظر تھا تمہارا، ارینا، بہت انتظار کرواتی ہو۔ میں نے گلہ کیا۔ کچھ مجبوریاں ہیں عمران، میں چاہ کر بھی نہیں آ پاتی تمہارے پاس، مگر تم ثابت قدم رہو گے تو بہت جلد ہمارے درمیان سے سارے حجاب اٹھ جائیں گے۔ وقت بہت کم ہے، چلو اٹھے، ارینا نے وضاحت کی۔ جانا ضروری ہے کیا؟ یہی بات نہیں ہو سکتی کیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں عمران، وہ جگہ محفوظ ہے، میری پوری کہانی سن لو گے تو سمجھ لو گے۔ اٹھو چلے۔ ارینا گویا ہوئی اور اپنے حسین سراپے کے ساتھ میرے سامنے نمودار ہو گئی۔ آج اس نے ریشمی چولا نما سفید رنگ کا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا جس میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ میری جان، تم کائنات کا ایک خوبصورت راز ہو، اتنی حسین، اور اس حالت میں سوچنے سمجھنے کے قابل کہاں بچوں گا؟ میں نے شرارت سے کہا۔ ارینا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تمہیں پسند آیا؟ اچھا لگا مجھے، میں نے کہا۔ میں تمہاری ہوں عمران، میری ہر چیز تمہاری ہے، میرے جسم و جاں پر تمہارا ہی حق ہے، ارینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیوں نہیں دیتی مجھے اپنا حق؟ میں نے شرارتی لہجے میں کہا۔ اس کے لیے تمہیں چلہ کرنا پڑے گا، اور اس سے پہلے میری داستان سننی پڑے گی، اس لیے اٹھ جاؤ اب۔ ارینا یہ کہتے ہوئے بستر سے اتر گئی اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ ایک بار پھر وہی حیرت انگیز تجربہ اپنے جسم سے باہر آنے کا اور دیواروں کے آر پار دیکھنے کا۔ ارینا کے سنگ میرا جسم لطیف تیرتا ہوا ہواؤں میں بلند ہوا، اور جلد ہی ہم اسی جگہ پہنچ گئے جہاں پچھلی رات تھے۔
वहाँ पहुंचकर अरीना ने बहुत मोहब्बत से गायों तकिया सीधा किया और मुझे सीधा लिटाकर मेरे सर के नीचे रख दिया। इसके बाद अरीना ने अपना सर मेरे सीने पर रख दिया। इमरान, मैं चाहती हूँ तुम जल्द अज जल्द मेरी दास्तान सुन लो और इसके बाद मुझे उस अजाब से निजात दिलाओ। अरीना ने अपने चेहरे से मेरा सीना सहलाते हुए कहा, हाँ सुनाओ मेरी जान, मैं तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया। अरीना का मुझसे लाड़ करना बहुत अजीब व गरीब किस्म का तजुर्बा था और नाकाबिल बयान एहसास, क्योंकि जिस्म मौजूद नहीं था और रूह या जिस्म लतीफ़ को महसूस करना ऐसा ही होता है जैसे आप हवा को महसूस करते हैं। मगर अरीना की कुर्बत के एहसास और उसकी अदाओं और नाज से जो एहसासात और जज्बात जागते थे वो मैं मुकम्मल तौर पर महसूस करता था। मुझे दिल की धड़कन तेज़ होती भी महसूस होती थी, मोहब्बत के जज्बात भी महसूस होते थे, सिर्फ जिस्मानी लम्स महसूस नहीं होता था। अरीना की आवाज़ गूंजी। उस बूढ़े साधु ने बिल्ले का सर मेरे सीने पर बिल्कुल दरमियान में रखा हुआ था। इसके बाद उसने अपने हाथ में मौजूद बिल्ले के धड़ को, जिसमें से खून उबल उबल कर मेरे जिस्म को भगो रहा था, वो धड़ गर्दन वाले हिस्से से जहाँ से खून निकल रहा था मेरे जिस्म के हर हिस्से पर मल दिया। साथ कुछ बदबदाता रहा, शायद कोई मंत्र। उसके बाद वो साधु दोनों हाथ पांव के बल झुक कर मेरे जिस्म से खून चाटने लगा। मुकम्मल खून चाटने के बाद उस साधु ने पिंजरा उठाया और उसमें से बिल्ली को बाहर निकाल लिया और अपना अंगूठा बिल्ली के माथे पर रखकर किसी मंत्र का जाप करने लगा। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता जा रहा था उसके हाथों में मचलती हुई बिल्ली पुरसुकून होती जा रही थी। आखिरकार जैसे बिल्ली बेजान होकर मर गई या शायद बेहोश हो गई। अरीना मेरी कैफियत से बेखबर अपनी दास्तान सुना रही थी और मेरे दिलो दिमाग में गुस्से, नफरत और इंतकाम का लावा भड़क रहा था। मगर अरीना मेरी तरफ देखे बिना मेरे सीने पर सर रखे दास्तान सुनाने में मगन थी। उसके बाद उस साधु ने बिल्ली को मेरे बराबर लिटा दिया और वो छुरा उठा लिया जिससे उसने बिल्ले का सर काटा था। उस छुरे से उसने मेरे जिस्म को छोटा सा जख्म दिया जिससे चंद कतरे खून निकल गए। उसने वो खून अपने उल्टे हाथ के अंगूठे पर लगाया और उसे बिल्ली के सीने पर लगा दिया। इसके बाद उसने बिल्ली के सीने पर वैसा ही जख्म लगाया और उसका निकलने वाला खून अपने सीधे हाथ के अंगूठे पर लगाकर मेरे जिस्म पर जख्म वाली जगह पर लगा दिया। इसके बाद उसने अपने उल्टे हाथ का अंगूठा मेरे माथे पर दरमियान में रख दिया और सीधे हाथ का अंगूठा बिल्ली के माथे पर रख दिया और कोई मंत्र पढ़ने में मशगूल हो गया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था मुझे महसूस हो रहा था मेरे जिस्म की ताकत बहाल हो रही है। मैंने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेकर जिस्मानी ताकत को बहाल करने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ देर बाद मुझे सीने पर बोझ और शदीद घुटन का एहसास हुआ, मगर ये सिर्फ एक दो लम्हे की कैफियत थी। मैंने घबरा कर आंखें खोल दी और मुझे अपने जिस्म में हरकत का एहसास हुआ, मगर मेरा जिस्म जो काली देवी के कदमों में था अब वहाँ मौजूद नहीं था। मैंने हाथ पांव हिलाने और चीखने की कोशिश की तो एक ज़ोरदार बिल्ली की आवाज़ से पूरा गार गूंज कर रह गया। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ मेरा वजूद कहीं नहीं है। उस खबीस और मकरू साधु ने मुझे बिल्ली के जिस्म में कैद कर दिया था। मैं जो तजस्सुस, नफरत, गुस्से और इंतकाम के मिले जुले जज्बात से अरीना की दास्तान में खोया हुआ था, हैरत से चौंक उठा। क्या बिल्ली के जिस्म में कोई कैसे कैद हो सकता है यार? मैंने अरीना की तरफ देखते हुए कहा। अरीना ने शाकी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था बहुत कुछ तुम्हारे लिए अनोखा होगा जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। मगर यार बिल्ली कैसे? मैं जो अभी तक हैरत और इस्तिजाब की कैफियत से नहीं निकल पा रहा था। मैंने फिर सवाल किया। तुम अपनी आंखों से देख लोगे इमरान, मेरी दास्तान मुकम्मल होने दो, अरीना ने कहा। अरीना दोबारा गोया हुई। उस खबीस साधु ने न सिर्फ मुझे बिल्ली के जिस्म में कैद कर दिया था बल्कि मुझ पर कोई ऐसा जादू भी कर दिया था कि मैं चाह कर भी कहीं भागने का नहीं सोच रही थी, ना ही कोई ऐसी सोच थी मेरी। बिल्ली के जिस्म में कैद होना मेरे लिए भी अनोखा तजुर्बा था। मेरे जज्बात, एहसासात, समझ सब कुछ था
مگر میرا اپنا جسم نہیں تھا اور آواز نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ سادھو اٹھا اور پنجرے کا دروازہ کھول کر اس نے مجھے اس میں جانے کا اشارہ کیا۔ میرا ذہن جیسے میرے بس میں نہیں تھا، بنا کسی مزاحمت کے اس پنجرے میں داخل ہو گئی۔ میرے پنجرے میں داخل ہونے کے بعد سادھو نے پنجرے کا دروازہ بند کیا اور پنجرے کو کالی مائی کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس کے بعد سادھو غار کے ایک کونے کی طرف بڑھا اور اس نے پتھر کے ایک بڑے سے پیالے میں موجود کسی مشروب کو منہ لگا کر پی لیا اور پتھر کے تراشے ہوئے اپنے تخت پر جا کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر میں اس کے کھرانٹوں کی آواز غار میں گونجنے لگی۔ کچھ دیر میں مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ میں نے کافی دیر برداشت کیا مگر پیاس بڑھتی گئی۔ تنگ آ کر میں نے زور زور سے آوازیں نکالنا شروع کی اور پنجرے میں اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ میری آوازیں اور شور شرابہ غار میں گونجتا رہا مگر اس بوڑھے کی نیند نہ ٹوٹی۔ میں بہت دیر انتظار کرتی رہی کہ بوڑھا سادھو اٹھے تو پیاس کا اظہار کروں مگر بے سود، اس بوڑھے کی آنکھ نہیں کھلی۔ تھک ہار کر میں بھی نیند کی آغوش میں اترتی چلی گئی۔ میری آنکھ کھلی تو دن کا اجالا پھیل چکا تھا اور غار کے دہانے سے ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی مگر بوڑھا سادھو مجھے نظر نہیں آیا اور میں بے چینی سے پنجرے میں گھومنے لگی۔ وہ بہت مختصر سا پنجرا تھا جس میں صحیح طرح چلا پھرا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ دیر میں سادھو غار کے دہانے سے اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں جڑی بوٹیاں اور عجیب سی گھاس نما چیز تھی جو اس نے ایک طرف بنی ہوئی جگہ پر رکھ دی۔ اس کے بعد اس نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے مخاطب ہوا، اٹھ گئی ہے تو سندری، مجھے علم ہے تجھے بھوک پیاس لگی ہوگی، کچھ دیر اور صبر کر لے۔ میں نے اس سے شکوہ کرنا چاہا مگر ایک بلی کے بے معنی آوازوں کے سوا میرے حلق سے کچھ نہ نکل سکا۔ سادھو نے ایک بڑا مٹی کا برتن لیا اور ساتھ لائی ہوئی جڑی بوٹیاں اور گھاس وغیرہ اس برتن میں ڈالی اور ڈول سے پانی بھر کر اس میں ڈالا اور ایک بڑے سے ڈنڈے سے اسے کوٹنے لگا۔ کافی دیر تک وہ جڑی بوٹیاں کوٹتا رہا اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی ملاتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ایک چھوٹا پتھر کا پیالہ اٹھایا اور اس برتن میں ڈبو کر اس کو جڑی بوٹیوں کے سیال سے بھر لیا اور وہ پیالہ لے کر میری طرف آیا اور پنجرے کا دروازہ کھول کر اس نے وہ پیالہ میرے پنجرے کے دروازے پر رکھ دیا۔ سندری، یہ پی لے، یہ تجھے بھوک پیاس سے بے نیاز کر دے گی اور تیرے جسم کی شکتیوں کو بڑھائے گی۔ سادھو کی آواز گونجی۔ میں پنجرے سے باہر آئی اور شدید پیاس کے عالم میں مجبوراً اس پیالے میں منہ ڈال کر وہ بھورے سے رنگ کا مشروب پینے لگی۔ سادھو نے ٹھیک کہا تھا، وہ مشروب ختم ہوتے تک میرا بھوک پیاس کا احساس ختم ہو گیا تھا اور جسم میں توانائی محسوس ہونے لگی تھی۔ مشروب ختم کرنے کے چند لمحوں بعد ہی مجھے لگا جیسے میرا دماغ ہوا میں پرواز کر رہا ہے اور بہت تیزی سے میں مدہوشی کی کیفیت میں ڈوبتی چلی گئی اور خود سے مکمل غافل ہو کر گہری نیند میں ڈوب گئی۔ جانے کتنا وقت گزرا، میری آنکھ کھلی تو رات کا اندھیرا غار میں پھیلا ہوا تھا اور غار کی دیوار میں ایک جگہ سے سرخ رنگ کی ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی جو غار میں پھیلی تھی۔ اس مدھم سرخ روشنی میں غار اور بھیانک لگنے لگا تھا۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سادھو کالی ماتا کے بھیانک مجسمے کے سامنے ایک ٹانگ پر کھڑا کسی جاپ میں مصروف تھا۔ میں پنجرے میں نہیں تھی، نہ ہی وہ پنجرا مجھے کہیں نظر آیا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر غنودگی اور نشے کی کیفیت اب تک میرے ہوش و حواس پر سوار تھی۔ اس روپ میں مجھے ماضی کی کوئی بات یاد نہیں تھی۔ محدود سوچ، صرف جو وقت گزر رہا تھا، جو ہو رہا تھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد سادھو نے اپنا جاپ ختم کیا اور میری طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی مگر مجھ سے مخاطب ہوئے بنا سادھو چلتا ہوا ایک کونے کی طرف بڑھا اور غار کی دیوار میں ابھرے کسی پتھر کو دبایا تو وہاں دیوار سرک کر ایک دروازہ نمودار ہو گیا اور سادھو اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس دروازے پر واپس نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں پنجرا تھا جس میں ایک کالا بلّا قید تھا جو بے چینی سے بری طرح مچل رہا تھا اور آوازیں نکال رہا تھا۔ میں بھول چکی تھی
کہ پچھلی رات بھی سادھو نے ایک بلی کو ذبح کیا تھا۔ میرے ذہن میں پچھلی کوئی یادداشت نہیں تھی، مگر اس روپ میں جو دیکھ رہی تھی، جو محسوس کر رہی تھی، وہ اس بلے کے روپ کے ختم ہونے کے بعد بھی یاد رہا مجھے۔ بلے کا پنجرا سادھو نے کالی دیوی کے مجسمے کے ساتھ رکھ دیا اور مجھے اٹھا کر مجسمے کے قدموں میں لٹا دیا۔ آہستہ آہستہ میرے حواس بحال ہو رہے تھے، مگر اب تک میں مکمل ہوش میں نہیں تھی اور گنودہ آنکھوں سے سادھو کو یہ سب کرتے دیکھ رہی تھی۔ سادھو مجھے مجسمے کے قدموں میں لٹا کر وہی الٹی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اپنا ہاتھ اس نے میرے سر پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے کوئی منتر پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ میں کھلی آنکھوں سے اسے منتر پڑھتے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا میرا جسم جیسے ہلکا ہو رہا ہو اور ہوا میں تحلیل ہو رہا ہو۔ آہستہ آہستہ میرا بلی کا وجود ہیولے میں تبدیل ہوا اور وہ ہیولا میرے اصلی جسم کا روپ دھارنے لگا۔ چند لمحوں میں اپنے اصلی جسم مجسمے کے قدموں میں تھی اور سادھو کا ہاتھ میرے سر پر تھا۔ سادھو مستقل منتر پڑھ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جیسے سادھو منتر پڑھ رہا ہے میرا جسم بے جان ہوتا جا رہا ہے۔ غصہ، نفرت اور انتقام کے جذبات میرے دل و دماغ پر حاوی تھے اور مجھے ماضی کی گزری باتیں یاد آ رہی تھی۔ میں کون ہوں، کیسے اس سادھو کے چنگل میں پھنسی اور کس طرح لاچار ہو کر اس سادھو کی شیطانی اور سفلی خواہشات کے رحم و کرم پر ہوں۔ سادھو نے آنکھیں کھول لی اور شیطانی خواست سے مجھے دیکھا۔ سادھو نے اس کے بعد ہاتھ بڑھا کر پنجرے کا دروازہ کھولا اور اس بلے کو باہر نکال لیا جو خوفناک آوازیں نکال رہا تھا اور سخت بے چین تھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ سادھو ہر روز کالے بلے کہاں سے لاتا ہے۔ سادھو نے اپنے الٹے ہاتھ سے بلے کو گردن سے پکڑا اور سیدھے ہاتھ سے پتھر کا چھرا تھام لیا۔ جے ہو کالی ماتا کی، اپنے داس کی بلی سویکار کر کالی ماں، یہ کہہ کر سادھو نے وہ چھرا بلے کی گردن پر پھیر دیا اور اس کا سر دڑ سے الگ کر دیا۔ جب بلے کا سر دڑ سے جدا ہوا تو خون ٹپکتا سر میرے سینے پر گرا اور دھڑ جوگی کے ہاتھ میں رہ گیا، جس کی کٹی گردن سے بھل بھل کر کے خون ابل رہا تھا اور میرے جسم کو بھگو رہا تھا۔ سادھو نے چھرا رکھا اور چلو بھر کر خون کالی دیوی کے مجسمے پر اچھال دیا۔ اس کے بعد میرے پاس بیٹھ کر اس نے بلے کے دڑ کو تھاما اور کٹی ہوئی گردن کو سارے جسم پر مل دیا۔ سادھو اس دوران مسلسل بدبداتا رہا، شاید کسی منتر کا جاپ کر رہا تھا۔ بس کرو ارینا، میں نے اس کی بات کاٹ دی اور غصے سے کہا، مجھے بتاؤ میں کیسے اس سادھو کو جہنم واصل کر سکتا ہوں۔ اس سادھو کے لیے غصے اور نفرت سے میری کمپٹیاں کھولنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد میرا غصہ جو کم ہوا، میں نے ارینا کو سینے سے لگا لیا۔ فکر مت کرو میری جان، میں اسے ایسا انتقام لوں گا کہ اس کی روح تک یاد رکھے گی۔ مجھے بتاؤ تم ان غاروں سے یہاں کیسے پہنچی؟ سادھو کے قبضے میں ہے تمہارا جسم، تو تم کیسے آتی ہو ہر روز میرے پاس؟ اور تو نے مجھے ہی کیوں چنا اس کام کے لیے؟ میں نے اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات ارینا کے سامنے دہرا دیے۔ عمران، میں نے بتایا تھا ہماری ذاتی انسانوں سے الگ ہے۔ میرے پاس کچھ شکتیاں ہیں جن کی مدد سے میں تم تک آتی ہوں۔ وقت آنے پر اس کی تفصیل بتاؤں گی۔ ارینا کی آواز گونجنے لگی۔ وہ سادھو مجھے، میرے جسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بس میں کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کالی دیوی کی ساری زندگی پوجا کر کے بہت شکتی حاصل کر لی ہے۔ میرے جسم کو اور مجھے اپنے بس میں کرنے اور ہمیشہ کے لیے اپنی گرفت میں رکھنے کے لیے وہ سادھو 41 دن کا عمل کر رہا ہے، جس میں سے 19 دن گزر چکے ہیں۔ عمل مکمل ہو جائے گا تو میں ہمیشہ کے لیے اس کی غلامی میں چلی جاؤں گی اور اپنی ماضی کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں گی۔ مجھے شدید نفرت ہو گئی ہے اس سے اور اس کی زبان اور اس کی اس غلیظ فعال سے، مگر میں مجبور ہوں عمران، میں اس کے بس میں ہوں۔ وہ مجھے اپنے چنگل سے نہیں نکلنے دے گا کبھی۔ مجھے بچا لو عمران۔ یہ کہتے ہوئے ارینا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ارینا کے آنسو میرے دل پر تیزاب کے قطروں کی طرح گر رہے تھے۔ ارینا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں کسی بھی طرح سے اس کی حسین آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جو منظر اپنے سامنے تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ آج پہلی بار میں اپنے آپ کو اتنا لاچار
اور بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی کسی بھی پتھر والے دل کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں ارینا کی اس معصومیت اور فریاد کرتی صورت کو دیکھ کر اندر ہی اندر پگھل گیا۔ میرا دل رونے لگا اور دعائیں کرنے لگا کہ خداوند میری مدد کر کہ میں ارینا کو اس قید شدید سے آزاد کر سکوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیسے اس کا دکھ بانٹوں، کیسے اسے دلاسا دوں اور اس سادھو کے چنگل سے کیسے اسے نجات دلواؤں۔ میں نے ارینا کے بڑے ہوئے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ مت رو میری جان، میرا وعدہ ہے، میں نے جذباتی لہجے میں ارینا کو مخاطب ہو کر کہا، تمہارے لیے اپنی جان بھی دینی پڑے تو ہرگز دریغ نہیں کروں گا۔ ارینا نے اپنی نازک مخروطی انگلیاں میرے ہونٹوں پر رکھ دی۔ نہیں عمران، ایسی باتیں مت کرو، تم ہی تو میری آخری امید اور سہارا ہو۔ تم نہ رہے تو میں ہمیشہ کے لیے اس کی غلامی میں جاؤں گی۔ پلیز تم رو مت اور مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا، اور ممکن ہے تو میرے سوالوں کے جوابات بھی دو۔ سخت تجسس ہے مجھے۔ عمران، جس لمحے تم دنیا میں آئے تھے اس لمحے کاشکر اور سمپا ستاروں کا ملن ہو رہا تھا۔ ایسا واقعہ ہزاروں سالوں میں ایک بار پیش آتا ہے۔ تم بہت خاص ہو عمران۔ جب ان ستاروں کا ملن ہو رہا تھا دنیا میں صرف چند بچے الٹے پیدا ہوئے تھے، جن میں سے تم ایک ہو۔ میں نے اپنی شکتیوں سے کام لے کر یہ سب معلوم کیا ہے عمران، اور تمہیں کھوجتی ہوئی اس دن قبرستان میں تم تک پہنچی تھی۔ ارینا نے عجیب و غریب انکشافات کیے۔ یہ کاشکر اور سمپا ستارے کون سے ہیں؟ میں نے ان کے نام نہیں سنے کبھی۔ میں نے حیرت سے ارینا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عمران، اہم یہ تھا کہ آپ کا عین اس لمحے پیدا ہونا جب آکاش پر ان دو ستاروں کا ملن ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تمہاری زبان میں ان ستاروں کو کیا کہتے ہیں، مگر آکاش میں مغرب کی جانب یہ ستارے نظر آتے ہیں، اور آپ یہ جان لو کہ ایسا واقعہ ہزاروں لاکھوں سالوں میں ایک بار پیش آتا ہے۔ ارینا اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گئی۔ اچھا، تو یہ وجہ تھی خاص مجھے چننے کی ارینا، اب میں یہ سب سمجھ گیا۔ مگر ایک سوال کا جواب رہ گیا، سادھو کیسے آنے دیتا ہے تمہیں؟ اور مزید ایک سوال پیدا ہو گیا۔ اب میں نے آخر ارینا کو دیکھتے ہوئے پوچھا، پوچھ لو عمران، مگر جلدی کر لو، میرا جانے کا وقت ہونے والا ہے۔ ارینا نے بے چینی سے کہا۔ اچھا، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ سائنسی طور پر تو یہ جو ستارے وغیرہ آسمان پر ہم دیکھتے ہیں، یہ تو ہم لاکھوں کروڑوں سال ماضی کی کائنات دیکھتے ہیں، یعنی اگر کوئی ستارہ ہم سے 1 کروڑ نوری سال دور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی روشنی وہاں سے 1 کروڑ سال قبل نکلی، اور آج ہم 1 کروڑ سال پہلے کی اس کی حالت دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس وقت وہ ستارہ ختم ہو چکا ہو، مگر ہمیں 1 کروڑ سال بعد پتہ لگے گا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ تم نے کہا میں عین اس لمحے پیدا ہوا تھا جب وہ 2 ستارے مل رہے تھے، تو وہ ستارے ہم سے ہزاروں لاکھوں نوری سال دور ہے۔ مل تو وہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے گئے ہوں گے، مگر ان کی روشنی اب ہم تک پہنچی تو ہم آج اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ پھر یہ عین اس لمحے کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے اپنی ذہنی کنفیوژن دور کرنے کے لیے ارینا سے سوال کیا۔ میں پہلے تمہارے دوسرے سوال کا جواب دیتی ہوں۔ ارینا کہنے لگی، میں یہ سب نہیں جانتی، یہ اہم نہیں ہے کہ کائنات میں وہ واقعہ کب پیش آیا، اہم یہ ہے کہ اس کی خبر ہمیں کس لمحے ہوئی۔ جس وقت ہمیں پتہ چلے گا ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، اس وقت ہی وہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہوگا۔ تمہارے سادھو والے سوال کا جواب یہ ہے کہ سادھو رات کو خون چاٹنے کے بعد وہ نشہ اور مشروب پی کر سو جاتا ہے۔ اس نے مجھے اپنے جادو میں جکڑا ہوا ہے، میں اپنے بدن کے ساتھ اس غار سے نکل نہیں سکتی، مگر اپنی شکتیوں سے کام لے کر اپنی روح کو وہاں سے تمہارے پاس لے آتی ہوں اور سادھو کے جاگنے سے پہلے واپس چلی جاتی ہوں۔ جس دن سادھو کو یہ پتہ چلا وہ اس کا بھی توڑ کر لے گا۔ ارینا اپنی بات مکمل کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، چلو عمران، میں تمہیں واپس چھوڑ دوں، باقی باتیں کل پوچھ لینا، بہت دیر ہو چکی ہے، ایسا نہ ہو سادھو جاگ جائے۔ یہ کہہ کر ارینا نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم فضا میں تیرتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔
कमरे में वापस आकर अरीना ने वही अमल दोहराया और मैं अपने जिस्म में वापस आ गया। मेरा वजूद जैसे हवाओं में परवाज कर रहा था और मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन मर्द तस्वर कर रहा था जिससे अरीना मोहब्बत करती है। ये एहसास बहुत अनोखा और नया था मेरे लिए। मैं शिद्दत से उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। कुछ देर बाद उसकी सरगोशी गूंजी, अलविदा इमरान मेरी जान, मैं जल्द वापस आऊंगी। मैं उसकी आवाज़ सुनकर वापस हवास की दुनिया में लौट आया। अरीना जाग चुकी थी मगर बेशुमार सवालात मेरे जहन के दरीचों पर दस्तक दे रहे थे। मैं कैसे अरीना को साधु के चुंगल से निजात दिलवाऊं, कैसे खुद को इतना ताकतवर करूं कि साधु के मुकाबिल उसको और उसे फना कर सकूं, कैसे अरीना को हमेशा के लिए हासिल कर लूं। और इन जैसी बेशुमार बातें सोचता हुआ मैं नींद की वादियों में उतरता चला गया। आंखें बंद होते हुए भी मुझे अरीना की हसीन आंसुओं से भरी हुई आंखें नजर आ रही थी। हम दोनों समझ गए थे कि अरीना को उस कैद से आज़ाद करना निहायत मुश्किल अमल है, लेकिन दोनों की आंखों में उम्मीद की किरण थी। मैं अरीना के लिए एक महदूद उम्मीद की किरण था और मेरे लिए उसकी मोहब्बत का शम्मा और खुदा पर यकीन दो बड़े हथियार थे। अरीना की याद में और उसके हसीन वजूद के मंजर को आंखों में बसाए कब आलम ख्वाब में चला गया कुछ पता नहीं चला। मेरी आंखें मोहब्बत की एक खूबसूरत सुबह और उम्मीद की एक नई किरण के इंतज़ार में नींद की आगोश में डूबती चली गई।